بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نبوی قصے میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم جس قصہ کو آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کا ٹاپک ہے خودکشی کرنے والے کا قصہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی تھا، اس کے بدن میں ایک زخم نکلا۔ جب زخم سے اسے بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی تو اس نے اپنے کمان سے ایک تیر نکالا اور اس سے زخم کو اندر سے چیر دیا۔ لگاتار خون بہتا رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بادرنی عبدی بنفسہ حرمت علیہ الجنہ، میرے بندے نے جان نکالنے میں مجھ پر جلدی کی، اس کی سزا میں اس پر جنت کو حرام کرتا ہوں۔ اور صحیحین بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی زخمی ہو گیا، اس نے بے قرار ہو کر چھری لی اور اپنا زخمی ہاتھ کاٹ دیا، جس سے اس کا اتنا خون بہا کہ وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے جان نکالنے میں مجھ پر جلدی کی ہے، لہذا میں نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا۔ محترم ناظرین، اس قصہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں سے ایک آدمی کی خودکشی کا قصہ بیان کیا ہے کہ اسے زخم ہو گیا، زخم ہرا ہوتا گیا، تکلیف بڑھی تو اس نے برداشت نہیں کیا اور اپنا ہاتھ کاٹ لیا یا زخم کی جگہ کو چیر دیا، جس سے خون بہنا شروع ہوا یہاں تک کہ اس کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند نہیں آیا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا۔ اس قصہ سے سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ بیماری میں صرف شر نہیں ہوتا بلکہ خیر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات اپنے بندوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اور اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ایک انسان کو طرح طرح کی مصیبتوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، لا یزال البلاء بالمؤمن او المؤمنۃ فی جسدہ وفی مالہ وفی ولدہ حتی یلقى اللہ وما علیہ من خطیہ، کہ ایک مومن مرد یا مومنہ عورت کے جسم، مال اور اس کی اولاد پر مسلسل مصائب و آلام نازل ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب اس کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے تو گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب بھی کسی تھکاوٹ، بیماری، فکر، رنج و ملال، تکلیف اور غم سے دوچار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، حتی الشوکہ یشاکھا الا کفر اللہ بہا من خطایا، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اسی کے تناسب سے مرتبہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء
وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ، کہ بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، بڑی آزمائش ہوگی تو اس کا اجر بھی بہتر سے بہتر ملے گا۔ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور جو اس آزمائش پر راضی ہوا تو اس کے لیے اللہ کی رضامندی ہے، اور جو آزمائش پر ناراض ہوا یعنی شکوے شکایت کرنے لگا تو اس کے لیے ناراضی ہے۔ اس لیے بندے کو بیماری، مصیبت اور پریشانی میں اللہ کے فیصلے سے راضی رہنا چاہیے، اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور صبر کا دامن تھامے رہنا چاہیے۔ اگرچہ تکلیف برداشت سے باہر ہو پھر بھی موت کی تمنا نہیں کی جا سکتی، تکلیف برداشت سے باہر ہے پھر بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ ایک انسان خودکشی کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نازل شدہ تکلیف سے پریشان ہو کر تم میں سے کوئی آدمی ہرگز موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر کوئی آدمی موت کی خواہش کرنا ہی چاہتا ہے تو یوں کہے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، کہ اے اللہ اگر میرے لیے زندگی میں بہتری ہو تو زندگی عطا فرما، اور اگر موت میں بہتری ہو تو موت دے دے۔ اس قصہ سے دوسرا اور اہم سبق یہ ملتا ہے کہ خودکشی اسلام کی نظر میں حرام ہے، اور خودکشی کرنے والے کی سزا جہنم ہے۔ خودکشی کوئی شخصی آزادی نہیں جیسا کہ کچھ لوگ نادانی میں سمجھتے ہیں، بلکہ یہ اللہ کی پیدا کردہ ایک جان پر زیادتی کرنا ہے، ظلم کرنا ہے۔ وہ جان جو اللہ رب العالمین نے بطور امانت ایک انسان کو دیا ہے اور اس کی حفاظت کا اسے پابند کیا ہے۔ جان ہماری ذاتی ملکیت نہیں ہے کہ جیسے چاہیں اسے تباہ کر دیں، اور جس نے خودکشی کی وہ جہنم میں اسی کیفیت میں خود کو مارتا رہے گا جس کیفیت میں اس نے خودکشی کی تھی، جس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو مارا تھا اسی طریقے سے جہنم میں خود اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر کے قتل کیا تو جہنم کی آگ میں ہمیشہ گرتا رہے گا، اور جس نے زہر پی کر اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم کی آگ میں زہر ہاتھ میں پکڑ کر کے اسے ہمیشہ پیتا رہے گا، اور جس نے کسی لوہے کے ہتھیار سے اپنے آپ کو قتل کیا تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ ہمیشہ اسے جہنم کی آگ میں اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ تو جو خودکشی جس طریقے سے کرتا ہے سزا بھی جہنم میں ویسے ہی اسے ملتی رہے گی۔ البتہ ایک بات یہاں ذہن نشی رہے کہ خودکشی کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لہذا اس کے جنازہ کی نماز ضرور پڑھی جائے گی۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی خطرناکی کی وجہ سے خودکشی کرنے والے کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھی تھی، اس لیے اگر اہل علم اور ارباب حل و عقد، اصحاب مرتبہ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہ پڑھیں تو بہتر اور افضل ہوگا۔ بہرکیف انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔